بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الماعون. سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الماعون جو مشہور ہے، اس سورت کا ایک اور جو نام ہے وہ سورۃ التکذیب. جیسے کہ آپ دیکھیں گے ارأیت الذی یکذب سے تکذیب ہے. دوسرا جو نام ہے سورۃ التکذیب. تیسرا جو نام ہے سورت کا سورۃ الیتیم فذلک الذی یدع الیتیم، یہ تیسرا نام ہے سورۃ الیتیم، یہ تیسرا نام ہے. یعنی کہ مختصر اس صورت کے تین نام ہی، ایک سورۃ الماعون ہے، ایک سورۃ الیتیم ہے اور سورۃ التکذیب ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ تم قیامت پر ایمان لاؤ اور یتیم کو حقیر مت سمجھو، یتیم سے محبت کرو، اسے اچھائی کے ساتھ یتیم کے ساتھ پیش آؤ. تیسری یہ بات اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تم خود کیا ہے غریبوں کو کھلاؤ اور دوسروں کو بھی بولے کہ تم بھی جو ہے نا غریبوں پر خرچ کرو. چوتھی جو بات ہے اس صورت میں وہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا چاہیے. اور چھٹویں جو بات ہے اس صورت میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز، آپ کیا اسے اس کو دو. انشاءاللہ ہم تفصیل سے معلوم کریں گے تفسیر میں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، آج کا مطلب کیا؟ رأیت دیکھنا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الذی جو یکذب جھٹلاتی ہیں بالدین دین کو، جو اس دین کو جھٹلاتی ہیں وہ کون ہیں؟ کافر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے محمد کیا تم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتی ہے کون ہیں؟ کافر ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ بالدین کا مطلب کافر ہے. گویا کہ جو ہے نا الدین ایک اور جو معنی ہے قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوتا ہے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے گا، برے لوگوں کو کافروں کو اللہ تعالیٰ الٹے ہاتھ میں نام اعمال دے گا. یعنی کہ دین کا ایک اور معنی حساب و کتاب دینا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ارأیت الذی، اے محمد کیا تم نہیں دیکھتے الذی جو یکذب جو جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ یکذب کا مطلب جو قرآن حدیث کو نہیں مانتے ہیں، بالدین. اور کسے جھٹلاتے ہیں؟ بالدین، قیامت کو جھٹلاتے ہیں، مطلب قیامت کا انکار کرتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کئی لوگ جو ہے نا اسلام کا انکار کرتے ہیں، اسلام کو جھٹلاتے ہیں، دین کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو دین کو نہیں مانتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ دین کو نہیں ماننے والا وہ ہے جو بت کے سامنے جھکتا ہے. ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اسلام کو کون نہیں مانتا ہے؟ وہ ہے جو مندر کو جاتا ہے، درگاہ کو جاتا ہے، یا ہم لوگ یہی سوچتے ہیں. لیکن قرآن کیا بولتا ہے دیکھیں، دین کو کون نہیں مانتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو حقیر سمجھتا ہے، یہ دین کو جو ہے نا قیامت پر ایمان نہیں لاتا ہے. گویا کہ کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کافر یہ ہے فذلک، یہ الذی جو یدع مطلب پش کرنا، یعنی کہ ڈھکلنا، یعنی کہ حقیر سمجھنا. کسے؟ الیتیم، یتیم کو حقیر سمجھتا ہے، یتیم کو حقیر سمجھتا ہے. مطلب یوں بولتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. معاشرے میں لوگ جو نا اسے حقیر سمجھتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اسے حقیر سمجھتے ہیں. یعنی کہ فذلک الذی یدع الیتیم، اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافر جو ہے نا یتیم کو جو ہے نا حقیر سمجھتا ہے. گویا کہ اگر کوئی مسلمان بھی اس طرح کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا کافروں کی طرح ہے، وہ کافروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. ایک کافر ہے جو یتیم کو حقیر سمجھتا ہے. ایک مسلمان کبھی یتیم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یتیم کون ہے؟ جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. ابھی چھوٹا بچہ تھا، بالغ ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 14 سال سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس بچے کو یتیم بولیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یدع الیتیم، تم یتیم کو حقیر مت سمجھو. یہاں سب سے پہلی جو بات ہے
کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یتیم کو کھلاؤ. کیوں؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ یدعو ڈھکلنا یعنی کہ حقیر سمجھنا, دھتکارنا یتیم کو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا کہ تم یتیم کو حقیر سمجھتے ہو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یتیم کو نہیں کھلاتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو لیکن کروڑوں روپے وراثت میں ملا ہے اسے, بہت بڑا مالدار ہو یتیم, یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ لیکن یتیم کے پاس محبت نہیں ہے کیونکہ والدین کا انتقال ہو گیا ہے. اب بچہ محبت کا بھوکا ہے, بچے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کا. اب یتیم ہے, اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ محبت کا بھوکا ہے. کوئی اسے اچھے سے پیش آئے, اچھے سے اسے گفتگو کرے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم لوگ جو کھلاتے ہیں یتیم کو, لیکن یتیموں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ان کے پاس پیسہ تو ہوگا, کبھی کبھی آپ سے بڑا مالدار ہوگا, لیکن وہ جو ہے نا محبت کا بھوکا ہوتا ہے کیونکہ والدین کا انتقال ہوگا, والدین محبت کرتے تھے, اب کوئی محبت کرنے والا نہیں. جبکہ معاشرہ کیا کرتا ہے, اسے یدعو الیتیم, اسے حقیر سمجھتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرو. فذلک الذی, یہی لوگ ہیں الذی جو یدعو حقیر سمجھتے ہیں, دھتکارتے ہیں کسے؟ یتیم کو. جبکہ یتیم کی جو اگر کوئی کفالت کرتا ہے, اس کو خرچ کرتا ہے یتیم پر, یعنی تو یتیم سے محبت کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. یہ دونوں انگلی جتنا قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی قریب رہیں گے جنت میں. اگر آپ یتیم پر خرچ کرتے ہیں, یتیم کو جو ہے نا اس کی عزت کرتے ہیں, یتیم پر خرچ کرتے ہیں, آپ ہمارے نبی سے اتنا ہی قریب رہیں گے جتنا یہ دو انگلی قریب ہے. آج کے زمانے میں آسان ہے, یاد رکھیں. کوئی جماعت ہے جو یتیموں پر خرچ کرتی ہے, آپ ان کو پیسہ دیجئے. معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ ہیں نا جو یتیم پر خرچ کرتے ہیں, یا تو کوئی ریلیشن میں کوئی ہے, معلوم ہے کہ وہ بچہ یتیم ہے, تمام لوگ مل کے اسے خرچ کرتے ہیں. آپ بھی اپنے حیثیت کے مطابق, اللہ نے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ لاکھوں روپے دیں, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دو. ہماری حیثیت میں کتنا ہے, ہم اتنا جو ہے نا ہم فلاں خاندان والوں کو دے دیں گے, یا تو فلاں جماعت کو دے دیں گے, وہ یتیم پر خرچ کریں گے, انشاءاللہ ہم وہ ثواب کیا حاصل کریں گے. لیکن یہاں اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ آیت نمبر 1 میں, یہی وہ کافر ہیں جو قیامت کا, یعنی کہ دین کا مطلب قیامت کا انکار کرتی ہیں, قیامت کو جھٹلاتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں کافروں کے بارے میں ذکر ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. آیت نمبر 2 میں یتیم کا ذکر ہے. کیا کنیکشن ہے یتیم اور قیامت میں؟ کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیے, اگر آپ یتیم کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا اس دنیا میں. اس دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ملے گا تو کہاں؟ قیامت میں. نبی کے ساتھ رہنے کا شرف ملے گا. قیامت میں اس کا ثواب ہے, دنیا میں کچھ نہیں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فذلک الذی یدعو الیتیم. اب یتیم کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ اس دنیا میں, تو اس دنیا میں تو کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو, لیکن قیامت میں ملنے والا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے والی آیت میں قیامت کا ذکر کیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا, قیامت کو جھٹلایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فذلک الذی یدعو الیتیم, تم یتیم کو حقیر مت سمجھو. اگر ہم یتیم کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو کل قیامت کی جو ہے نا آپ کو اس کا ثواب ملے گا. آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین. لا کا مطلب نہیں, یحض ابھارنا. یحض کا مطلب کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ صدقہ کرو, اسے بولتے ہیں کہ یحض, ابھارنا. میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ جو ہے نا تھوڑا غریبوں کو دو. یحض کا مطلب ابھارنا. میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ مجھے بولتے ہیں وہی. ولا یحض, نہیں ابھارتے ہیں, علی کس پر؟ طعام, کھانے پر. کس کے؟ مسکین کے کھانے پر. یعنی کہ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ جو ہے نا کافر جو لوگ, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں بولتے تھے کہ تم کیا کرو, ایک دوسرے کو کھلاؤ. مثلا میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ تھوڑا جو ہے نا غریبوں کو کھلاؤ, ایسا نہیں بولتے تھے کافر, ایسا نہیں بولتے تھے کافر. یعنی کہ ایک ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے. ایک ہے کہ آپ صدقہ کریں, ساتھ میں بولے اپنے بھائی کو, اپنے جو مالدار ہیں ان کو بولے کہ دیکھیں بھائی میرا فلاں دوست غریب ہے, آپ اسے تھوڑا صدقہ دے دو. میرا فلاں خاندان والے غریب ہیں, آپ ان کو تھوڑا پیسہ دے دو. یہ نہیں بولنے والا کون ہے؟ کافر ہے. بلکہ ایک عظیم عبادت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ صرف جو ہے نا جمعیت والے بولتے ہیں کہ غریبوں کو کھلانے کے لیے ہم پیسہ لیتے ہیں. ہم یہی سوچتے ہیں یہ جمعیت کا کام ہے, جماعت کا کام ہے, یہ ذمہ دار کرتے ہیں. نہیں, ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا کوئی ریلیشن ہے, کوئی مالدار آپ کو ملتا ہے, آپ اسے بتائیے کہ دیکھیے ہمارے خاندان میں فلاں غریب ہے, آپ ان کو تھوڑا پیسہ دے دو. اتنا بولنا ہے بس.
وہی اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہے نا ولا یحض علی طعام المسکین، دوسروں کو یہ نہیں بولتا کہ تم صدقہ کرو. اگر کوئی مسلمان بھی اس طرح کرتا ہے تو وہ بھی کافر کی طرح ہے، وہ مسلمان بھی کافر کی طرح ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، نہیں ابھارتا ہے دوسروں کے کھانے پر، یعنی کہ آپ خود بھی صدقہ کرو، دوسروں کو بھی بولے کہ اے بھائی تم بھی صدقہ کرو. اس ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف علماء کا کام ہے جو ہے نا خطبے میں بولتے، نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ کام ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والد کو بتاؤ کہ دیکھیں فلاں لوگ غریب ہیں، آپ ان کو تھوڑا پیسہ دے دو. کوئی آپ کے بھائیوں میں سے کوئی مالدار ہے، اچھا پیسہ والا، آپ ان کو بتاؤ. یعنی تو آپ کا کوئی بھائی یا کوئی آپ کا دوست پریشان ہے، آپ خود جو ہے نا تمام لوگوں کو بتا کر پیسہ کلیکشن کر دو. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، تم کیا کرتے ہو غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہو. یہاں آپ دیکھیے طعام المسکین، مسکین کا کھانا، مضاف مضاف الیہ عربی گرامر کے اعتبار سے طعام المسکین، مسکین کا کھانا، یعنی کہ آپ کے پاس ایک روٹی ہے، اللہ نے فرمایا کہ طعام المسکین، یہ مسکین کا کھانا ہے. اگر آپ یہ روٹی غریب کو صدقہ دیتی ہیں گویا کہ یہ غریب کا کھانا ہے، آپ کا نہیں ہے، غریب کا کھانا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک روٹی صدقہ کر کے، پیسہ صدقہ کر کے احسان جتاتے ہیں. دیکھیں ہم نے اتنا صدقہ کیا، ہم نے ان گھر والوں کو اتنا پیسہ دیا ہے، ہم نے خاندان والوں کو اتنا پیسہ دیا ہے، ہم نے اس مسجد بننے واسطے اتنا پیسہ دیا ہے، ہم نے فلاں یتیم خانے کو اتنا پیسہ دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ طعام المسکین، یہ مسکین کا کھانا ہے. آپ 500 روپے غریب کو دیتے ہیں، یہ غریب کا پیسہ ہے، آپ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ غریب کا پیسہ ہے، آپ احسان مت جتاؤ. آپ 1000 روپے کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی بھائی کو دیتے ہیں، گویا کہ اسی بھائی کا پیسہ ہے. یہ صدقے کے بس صدقہ ہم بولتے ہیں، اصل کس کا پیسہ ہے؟ اس کا پیسہ ہے. گویا کہ جو ہے نا ہم احسان نہیں جتانا چاہیے، ہم دے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ غریب کا حق ہے، بس اللہ نے اس کو ادا کر دیا. آپ کو ایک سبب بنایا اللہ نے، آپ جو ہے نا غریب کو ادا کر دیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، پس فا کا مطلب پس، ویل بربادی ہے، للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے. تھوڑا میں کاف کر لیجیے، اللہ المستعان. فا کا مطلب پس، ویل بربادی ہے، جیسا کہ ویل جہنم میں ایک گڑھا ہے جس میں پیپ ہوگا. جہنم میں ایک گڑھا ہے جس میں کیا ہے؟ جہنمیوں کا پیپ ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ فس ویل ہے، بربادی ہے، گھڑا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے. کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ الذین، جو ہم وہ لوگ، عن صلاتہم، ان کی نماز کیسا پڑھتے ہیں؟ ساہون. ساہون کا مطلب نماز کو اس کے وقت نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں. ساہون کی ایک تفسیر جو ہے نا، ایک انسان نماز کو اس کے وقت نکلنے کے بعد پڑھتا ہے. یہ ہے مطلب وہ نمازیوں کے لیے بربادی ہے. ایک ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن ایک لوگ نماز پڑھتے ہیں کب؟ یعنی کہ معلوم ہے کہ ظہر کے وقت جو ہے نا یہ ایک تک ہے، یعنی کہ ظہر کا جو وقت ہے اس 4 بجے تک ہے. بس سمجھو مثال کے طور پر ایک انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے 4:30 بجے. الذین هم عن صلاتهم ساہون ہے، ساہون ہے، یعنی کہ وقت نکلنے کے بعد جان بوجھ کر وقت نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، تو یہ جو نا اس آیت میں شمار ہوتا ہے. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی. جیسا کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو جاب کو جانا ہے 8 بجے، وہ الارم رکھتی ہیں صبح میں 7 بجے، 7 بجے اٹھ کے فجر نماز پڑھتے ہیں. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں. بلکہ اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان 8 بجے جاب کو جانا ہے، اسے 7 بجے الارم رکھتا ہے، فجر کے واسطے نہیں، فجر کی نماز کے لیے نہیں، جاب کے جانے کے لیے 7 بجے الارم رکھتا ہے، 7 بجے اٹھ کر منہ گی دھو کے نماز پڑھتا ہے. علم نے فرمایا کہ وہ مسلمان کافر ہے، وہ مسلمان کافر ہے، بلکہ اسے دوبارہ کلمہ پڑھ کے جو ہے نا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے نا نماز کا جو وقت ہے اس میں الارم نہیں لگایا، نماز کے بعد کے وقت میں الارم لگا. جس طرح ابھی مغرب کے وقت نہیں ہوا، اگر کوئی اب مغرب کی نماز پڑھتا تو قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا، کیونکہ ابھی وقت ہی داخل نہیں ہوا. جس طرح وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح وقت کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، الا کہ کوئی عذر ہو، کوئی بیمار، کوئی سفر میں تھا، کوئی بڑی پریشانی، عذر ہے تو ایک بات، لیکن جان بوجھ کر وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھنا، وہی اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین. دوسری جو تفسیر ہے ساہون کی، وہ یہ کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے،
نماز پڑھتا ہے لیکن یہاں نماز پڑھتے رہتا ہے، اس کا دماغ کہیں اور رہتا ہے. ہاتھ بنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جیسا بولتی کہ بھائی یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں. ہم یہاں رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کل کیا بزنس کرنا ہے، کل مجھے کیا کمانا ہے، مجھے کل کیا پکانا ہے، اب اس میں کیا ہوگا. فویل للمص ساہون کی دوسری جو تفسیر ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم دماغ جو ہے نا کہیں اور رہتا ہے، پورا خشوع خضوع نہیں ہے، دھیان نہیں ہے نماز میں، بس نماز کھڑے ہیں اللہ کے سامنے بس. یہ بھی جو ہے نا ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے. جبکہ نماز کیسا پڑھے؟ خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھے. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز میں پورا خشوع خضوع ہو، پورا دھیان ہو، تو آپ سے نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، تم ایسی نماز پڑھو گویا کہ آپ کی آخری نماز ہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہونے والی. اگر کسی انسان کو اگر بول دیا جائے دیکھیں تیری وفات عشاء میں آنے والی، تو مغرب کی نماز وہ کیسے پڑھے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے ہر نماز میں ایسا سوچو کہ گویا کہ آپ کی آخری نماز ہے، تب چل کر آپ کی نماز میں خشوع خضوع آئے گا، آپ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، چلو مجھے بزنس کرنا، چلو نماز پڑھ لیں گے بس ایسے ہی، مجھے یہ پکانا ہے، اب اس کا پورا دماغ ادھر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسی نمازیوں کے لیے بھی جو ہے نا بربادی ہے. ساہون کی دوسری تفسیر ہے. تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اسے ثواب کے کوئی امید نہیں رکھتا ہے، چلو نماز پڑھ لیا بس ہو گیا، جبکہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا. ہر نماز تو پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، ہاں ثواب ملا کہ نہیں کہ وہ دوسری بات، غلط بات. نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا. یہ امید ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا بھی امید نہیں، بس وقت ہوا نماز پڑھے چلے گئے، اس کے دماغ میں کوئی خیال نہیں اس کے دماغ میں، بس نماز ہوا چلے گئے بس. یہ ایک تفسیر ہے اس کی. کس کی؟ ساہون کی ایک تفسیر کیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ثواب کی امید نہیں کرتے، بلکہ ایک مسلمان نماز پڑھنے کے بعد ثواب کی امید کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا. ایک اور جو تفسیر ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، جب سنگل ہوتی ہیں، سفر میں ہوتی ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. اب گھر میں ہی تمام لوگ ہی جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اگر سنگل ہوتے ہیں، وہاں کوئی اور جگہ ہوتی جہاں کوئی نہیں ہے، وہاں نماز نہیں پڑھتے. یہ بھی الذین هم عن صلاتهم ساہون میں ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن جب سنگل ہو تو نماز نہیں پڑھتے. گویا کہ اس کی 4 تفسیر ہو گئی ساہون کی. ایک، وقت نکلنے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، مطلب ظہر کا وقت میں ظہر نماز پڑھنا ہے، جان بوجھ کر عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتا ہے، یہ نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے. دوسرا، ایسا نماز پڑھتا ہے کہ گویا کہ میں یہاں ہوں، میرے دل مدینے میں، میں یہاں، مجھے کیا کمانا ہے کل، مجھے کیا پکانا ہے، مجھے کل کہاں جانا ہے، نماز. ایسے نمازیوں کے لیے بھی جو ہے نا بربادی ہے. یہ دوسری تفسیر ہے. تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ نماز کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز کے بعد ان کو ثواب کی کوئی امید نہیں. ہاں نماز پڑھ لیا، اب ہو گیا، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ لیا، ہو گیا. نہیں، نماز کے بعد اللہ سے ثواب کی بھی امید رکھنا چاہیے. اگر کوئی ثواب کی امید نہیں رکھتا، اس نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے. چوتھی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتا ہے، جب سنگل ہوتا، جب لوگ نہیں ہوتے تو وہاں نماز نہیں پڑھتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الذین هم یراؤون، الذین یہی لوگ ہیں، ہم یراؤون، یراؤون کا مطلب دکھانا، یعنی کہ زید نماز پڑھتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، لوگ مجھے دیکھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کی نیت یہ ہوتی ہے. زید صدقہ کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھے کہ میں صدقہ کرتا ہوں. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تاکہ محلے والے دیکھے کہ میں نمازی ہوں، لوگوں کے لیے نماز پڑھتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یاتون یوم القیامت بحسنات تہمۃ بیضاء، کل قیامت کی ایک مسلمان پہاڑ جیسی نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، چلو یہ نیکی تم اس کو دے دو جس کے لیے تم نماز پڑھتے تھے، جس کی تعریف کو حاصل کرنے کے لیے تم نیک کام کرتے تھے، یہ نیکی پورے اسے دے دو بس. یعنی کہ اس کی پوری نیکی جو ہے نا برباد کر دیا جائے گا. یعنی کہ خالص ایک مسلمان جو ہے نا اللہ کے لیے نماز پڑھے. نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے کوئی ریلیشن آتے ہیں، آپ کے بازو ادھر کوئی خاندان والے، کبھی شادی وغیرہ کے ماحول میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، شادی محل میں ادھر آپ کے کوئی ریلیشن آتے ہیں، آپ کے دل میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں تاکہ میں اچھا نماز پڑھوں. دل میں خیال آتا ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ مسلمان کیسا گمراہ کرے، نمازی کو کیسا گمراہ کرے، شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے.
اس طرح کوئی مرد بھی نماز پڑھتا ہے تو کوئی ان کے خاندان والے آتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا میری تعریف کریں، دل میں خیال آتا ہے. ایسے وقت ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ریاکاری کا اندیشہ ہے تو سب سے پہلے وہ اسی وقت اعوذ باللہ پڑھو، سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو. دوسرا، اسے ڈیفینس کرتے رہو، یعنی کہ کوشش کرو کہ اسے دور کریں. ریاکاری جو آتا ہے دل و دماغ میں، دیکھیں یہ میری تعریف کریں گے، میں جو عبادت کرتی ہوں کہ یہ مجھے دیکھیں گے، تو یہ ایسا خیال اگر آتا ہے تو دماغ سے جو ہے نا اسے نکالنے کی کوشش کرو، بس دماغ سے نکال دو. یعنی کہ پوری نماز کوشش کرتے رہے کہ جو ہے نا وہ دماغ میں جو خیال آتا ہے کہ لوگوں کی تعریف کے لیے، وہ نکالنے کی کوشش کرتے رہو. الذین هم یراؤون، اسی طرح جو ہے نا اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. یہاں ایک اور جو مسئلہ ہے، جو صالح العثیمی حفظہ اللہ جو ہے نا، ان کی ایک کتاب ہے النیہ والاخلاص، اس میں انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیں کس طرح لوگ دکھاوے کا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے ایک مثال دی، روم پورا بند ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں، 2 رکعت آپ تہجد پڑھتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں، گویا کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. روم پورا بند ہے، آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ہاں، لیکن 2 رکعت تہجد پڑھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میری نماز کے بارے میں. بس وہ خیال کرتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میری نماز کے بارے میں، جبکہ وہ نماز پڑھا، رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھا، لیکن اس کے دل میں خیال ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میری نماز کے بارے میں. یہ بھی ریاکاری ہے، یہ بھی دکھاوا ہے، اس وجہ سے اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اس طرح اگر کوئی مسلمان صدقہ کرتا ہے، 500 روپے صدقہ کرتا ہے، کسی کو معلوم نہیں، ایسی جگہ جا کے صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں خواہش ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میرے صدقے کے بارے میں. اگر اس طرح ریاکاری ہے تو اللہ تو اس کے اعمال کو برباد کر دیتے. تو اسی وجہ سے انسان کو جو ہے نا ہمیشہ ریاکاری سے بچنا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذین هم یراؤون، یہی لوگ جو ہے نا دکھاوے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ اور روکنا، معون کو روکتے ہیں. معون کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی ہے زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. معلوم ہے کہ آپ کو رمضان 1 تاریخ کو آپ کا زکوٰۃ واجب ہو گیا، تو رمضان 30 تک آپ کے لیے ٹائم، مطلب 1 مہینہ آپ کے لیے ٹائم ہے کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. اگر آپ رمضان 1 تاریخ سے آپ کا زکوٰۃ واجب ہو گیا، سمجھے مثال کے طور پر رمضان 30 تک آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اگر آپ زکوٰۃ کب ادا کرتے ہیں؟ رمضان کے بعد شوال میں ادا کرتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا. دوسرا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ کم از کم 1 مہینہ ٹائم ہے. زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد 1 مہینہ کے اندر آپ کو ادا کرنا ہے. آپ پہلے ادا کر سکتے ہیں، یہ تو بالکل جائز ہے، لیکن زکوٰۃ اگر واجب ہونے کے 1 مہینہ کے بعد، کم از کم 1 مہینہ ٹائم ہے آپ کے لیے، اگر اس میں ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو ادا کریں گے، ساتھ میں آپ اللہ سے توبہ کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا واجب ہے. اور وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روکتے ہی معون کو. ہاں، یہاں معون کا ایک معنی زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے علاوہ معون کا ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹ، برتن، گلاس، یعنی کہ یوں سمجھو کہ معون کا اصل جو معنی ہے ہر وہ چیز جو فائدہ پہنچاتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، چاہے وہ پلیٹ ہو، چاہے وہ نمک ہو، چاہے وہ شکر ہو، چاہے وہ برتن ہو، چاہے وہ گلاس ہو. کیا مطلب ہے؟ ایسا کہ مفسرین، آپ تفسیر پڑھیں گے تو مفسرین مثال دیتے ہیں. آپ کے گھر کو کوئی آیا، آ کر بولتا ہے کہ بھائی تھوڑا پلیٹ دو، میں کھانا کھا کے دیتا ہوں. آپ بولتے ہیں کہ میں نہیں دوں گی. گویا کہ آپ معون سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہی اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے نا معون کو روکتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کی حاجت میں جو چیز ہے وہ نہیں دیتے ہیں. اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ آپ جو ہے نا اس آیت میں شامل ہو گئے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ کون کرتے ہیں؟ منافق کرتے ہیں. کوئی آپ کے پاس آتا، آ کر بولتا ہے کہ بھائی تھوڑا گلاس دو، میں پانی پی کے دیتا ہوں. آپ بولتے ہیں کہ نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منافق جو ہے نا معون کو روکتا ہے. معون کا معنی برتن ہے، گلاس ہے. اگر کوئی آپ کے گھر کو آتا، بولتا ہے کہ ایک ٹماٹر دو بھائی، آپ بولتے ہیں کہ نہیں دوں گی. اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ معون ہے. یہ معون یعنی کہ معون کو مطلب چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر فائدہ پہنچتے ہے لوگوں کو، آپ اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو دینا چاہیے. تو یہی جو چیز ہے جو نا وہی اگر کوئی مسلمان نہیں دیتا ہے تو گویا کہ منافقوں کی صفت ہے. الحیم نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جب اس کے پاس کوئی چیز پوچھا جائے تو نہیں دیتا ہے، جبکہ آپ کے پاس برتن ایکسٹرا ہے، کوئی برتن پوچھا تو برتن دے دو. یعنی کہ معون کا جو معنی ہے ہر وہ چیز جو جس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے،
چاہے گلاس ہو، چاہے برتن ہو، چاہے پیاز ہو، چاہے ٹماٹر ہو. آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو پوچھتا ہے تو آپ دو اسے. معمولی مت سمجھو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تم معون کو نہ روکو، بلکہ تم جو ہے نا معون کا استعمال کرو، بلکہ معون کو دوسروں کو دو. برتن بولتی ہے معون کو، تمام چیزیں. آج یہ سنت جو ہے نا ہم سے چھوٹی ہے. ہم یہ سمجھتی ہیں یہ معمولی چیز ہے. ہم بولتے ہیں چلیے گلاس نہیں ہے ہمارے پاس، چلیے برتن نہیں. نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم ایسا مت بولو. الٹا جو ہے نا تم جو ہے نا اس کو دینا چاہیے. ایک مسلمان جو ہے نا اس کو دینا چاہیے. معون کا ایک جو معنی ہے، ایک اور جو معنی ہے معون کا، وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی خدمت بھی اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے تو کرنا چاہیے. میں بولتا ہوں کہ تھوڑا وہ کام کر دو، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، آپ آسانی سے وہ کام کر سکتی ہیں تو آپ کو کام کرنا چاہیے. یہ ہمدردی ہے، بھائی ہے، یہ بھائی چارگی ہے. معون کا مطلب جو ہے نا کوئی کام آپ دور ہیں، مجھے وہ کام نہیں ہوتا ہے، آپ کے لیے آسان ہے، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، آپ کوئی، تو میں بولتا ہوں کہ آپ تھوڑا وہ کام کر دو. اگر وہ کام کر دیتی ہیں آپ تو گویا کہ آپ جو ہے نا معون ادا کر دیتے ہیں. یعنی کہ معون کا تین تفسیر، ایک ہے کہ زکوٰۃ، دوسرا آپ کے گھر میں آ کر کوئی پلیٹ پوچھتا ہے، برتن پوچھتا ہے، پیاز ٹماٹر، بولتا ہے کہ یہ تھوڑا مرچی دے دو، تو آپ کو دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی سنت ہے. اگر آپ نہیں دیتی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو معون کو نہ روکو، بلکہ منافقوں کی پہچان ہے. بلکہ ایک مسلمان جو ہے نا دوسروں کو دیتا ہے اپنی چیزیں. تیسری جو تفسیر ہے، چھوٹا کام جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتا ہے، میں بولتا ہوں کہ آپ تھوڑا وہ کام کر دو. آپ کو بھائی چارگی کے اعتبار سے وہ کام کرنا چاہیے. اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے آپ کو، اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں کرتی ہیں تو گویا کہ آپ معون کو روکتے ہیں. یہ تین تفسیر ہے معون کی. یعنی کہ یہاں جو ہے نا سورہ معون کی تفسیر جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، لیکن یہاں سورہ معون کا ایک جو ٹاپک ہے وہ ہے حق ادا کرنا. معون کا جو ٹاپک ہے میں سمجھاتا ہوں کیسے. یعنی کہ سب کا حق ادا کرنا، یہ ہے معون کا ٹاپک. کیسے؟ آپ دیکھیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے جو قیامت کا انکار کرتا ہے. ہاں، بالدین، گویا کہ قیامت پر ایمان لانا یہ جو ہے نا حق ہے. حق ہے کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ قیامت پر ایمان لائے. یعنی کہ سورہ ماعون کا پورا ٹاپک حق ہے، ہر مسلمان کو حق ادا کرنا چاہیے. قیامت کے بارے میں حق کیا ہے؟ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ قیامت پر ایمان لائے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم پر حق یہ ہے کہ آپ جو ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا يحض على طعام المسکین، آیت نمبر 3 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے نا دوسروں کو بھی بولو کہ تم صدقہ کرو کر کے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بولے کہ تم صدقہ کرو، یہ آپ کا حق ہے. پھر فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے. کیسے نماز پڑھتی ہیں؟ الذین هم صلاتهم ساہون، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ٹائم جانے کے بعد. نہیں کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم وقت پر نماز پڑھو، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ تم کہیں نماز ادا کرو. الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، یہی لوگ ہیں جو کیا دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. جبکہ نماز اللہ کا حق ہے. لوگ کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یراؤون، یہ عبادت کرنا کس کا حق ہے؟ زکوٰۃ دینا اللہ کا حق ہے. ہم قربانی کرتے ہیں کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے، یہ اللہ کا حق ہے. لیکن یراؤون ہم کیا کرتے؟ دیکھیے آیت نمبر 6 اور 7 پہ جو ہے نا الٹا ہے. اب دیکھ، الذین هم یراؤون، اللہ کا حق ہے کہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو، لیکن ہم کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ بندوں کے لیے، ان کی تعریف کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. یہاں الٹا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم معون کو روکتے ہو، جبکہ بندوں کا حق ہے. اگر کوئی انسان آپ سے پوچھتا ہے کہ پین دو، آپ دو، لیکن آپ کیا اسے روکتے ہیں؟ بندوں کا حق آپ جو ہے نا یہاں روکتے ہیں، وہاں اللہ کا حق روک لیتے ہیں. یہاں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو ہے نا بندوں کا حق یہ ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اسے ادا کرو، لیکن وہاں بندوں کا حق آپ ادا نہیں کرتے ہیں. یہاں الذین هم یراؤون میں یہاں بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، جو بندوں کی تعریف کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کوئی ہے کہ نعوذ باللہ یہ پوری صورت جو ہے نا حق ادا کر، یعنی کہ یوں سمجھو کہ اللہ کا حق بھی ادا کرو، بندوں کا حق بھی ادا کرو. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک عورت جو ہے نا نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ ادا کرتی ہے. لیکن دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. سب کچھ ادا کرتی ہے لیکن دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں داخل ہوگی، کیونکہ اس نے صرف اللہ کا حق ادا کیا، بندوں کا حق ادا نہیں کیا. بندوں کا حق یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دو. اسی طرح ایک عورت ہے نماز پڑھتی ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، صرف زکوٰۃ دیتی ہے، صرف واجب روزہ رکھتی ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنت میں داخل ہوگی.
یعنی کہ جہاں ہم اللہ کا حق ادا کرتی ہیں اسی طرح بندوں کا حق بھی ادا کریں. اس صورت میں اللہ نے دونوں چیز بیان کر دی, جہاں اللہ کا حق ہے اسی طرح بندوں کا بھی حق ہے. لیکن امام سعدی رحمہ اللہ نے اس صورت کا خلاصہ انہوں نے ذکر کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان پر آیت نمبر 1 سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت پر ایمان لانا چاہیے. آیت نمبر 2 سے یہ معلوم ہوا کہ یتیم کی کفالت کرے, یتیم پر خرچ کرے. کوئی جمعیت یتیم پر خرچ کرتی ہے تو آپ ان کو پیسہ دو. کوئی یتیم ہے تو آپ اسے بٹھاؤ, اپنے اس سے محبت کرو, اس سے شفقت کے ساتھ پیش آؤ. اور نمبر 3 میں یہ بتایا گیا کہ خود بھی صدقہ کرو, دوسروں کو بھی بولے کہ تم بھی صدقہ کرو کر کے. نمبر 4 یہ بتایا گیا کہ نماز جو اللہ کے حق جس طرح پڑھنا چاہیے نماز, اگر اس طرح نہیں پڑھتا ہے تو وہ نماز بربادی ہے. یعنی کہ وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھتا ہے یا سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, ان نمازیوں کے لیے جو ہے نا بربادی ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگ دکھاوے کے لیے جو ہے نا عبادت کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, جو دوسروں کا جو حق ہے تم اس کو بھی ادا کرو. کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے پوچھتا ہے کہ پین دو, آپ اس کو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ مت روکو, آپ مت روکو. یہ سورہ ماعون کی جو ہے نا مختصر تفسیر